دنیا بھر میں خفیہ ادارے ریاست دشمن سازشوں کا کھوج لگاتے ہیں، لیکن پاکستان میں سیاسی جوڑ توڑ بھی ان اداروں کا مشن ہوتا ہے۔ حکومتیں بنانا، گرانا اور نئے سیاسی منظرنامے تشکیل دینا ان اداروں کا وتیرہ رہا ہے۔ دراصل خفیہ اداروں کی پاکستان میں سیاست کا ملک کے اندر فوج کے سیاسی کردار سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ فوجی ادوار میں یہ ادارے کھل کر کھیلتے ہیں۔ ان اداروں کا کام فوجی آمر کے غیر آئینی اقتدار کو طول دینا اور اس کے سیاسی مخالفین کو سبق سکھانا ہوتا ہے، جبکہ جمہوری ادوار میں یہی ادارے اپنا سیاسی کھیل پردے کے پیچھے رہ کر کھیلتے ہیں۔ پاکستان کا ماضی اور حال اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ فوج کے خفیہ ادارے ملٹری انٹیلیجنس نے 1958 میں پہلی بار سیاست میں چھلانگ لگائی۔ اس وقت کے گورنر جنرل اسکندر مرزا نے فوج کے سربراہ جنرل ایوب خان کی مدد سے آئین توڑا تھا۔ ان کے ڈائریکٹر ملٹری انٹیلیجنس بریگیڈیئر محمد حیات کا یہ کردار ملکی تاریخ میں کسی خفیہ ادارے کا پہلا سیاسی کردار تھا۔ مارشل لاء لگا ہوا تھا، جنرل اسکندر مرزا صاحب اس وقت پریزیڈنٹ تھے، تو انہوں نے ایئر کمانڈر رب کو، جو ڈرگ روڈ میں میرا خیال ہے کمانڈ کرتے تھے ایئر فورس کو، ان کو ٹیلی فون کیا کہ آپ کے پاس کتنے ٹروپس ہیں، کتنے جمع ہو سکتے ہیں، اور جب ایوب آئے تو اس کو گرفتار ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ اس وقت بریگیڈیئر حیات ہوتے تھے اور انٹیلیجنس کے چیف، ملٹری انٹیلیجنس کے، تو انہوں نے یہ پک اپ کیا۔ پھر جرنیلوں کو، جنرل یایا تھا، جنرل حمید تھے، ان کو یہ پاس آن کیا، اور پھر ایوب خان صاحب کو، جو ملٹری کے مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر، ان کو پاس کیا۔ آغاز ایوب خان اور جنرل یایا سے ہوا، مگر یہ سلسلہ بھٹو دور میں بھی جاری رہا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 1974 میں انٹر سروسز انٹیلیجنس کو، جسے ISI کے طور پر جانا جاتا ہے، میں سیاسی امور کے لیے باقاعدہ ایک سیل تشکیل دینے کا حکم جاری کیا۔ ISI کا یہ سیل بھٹو مخالفین ہی نہیں بلکہ ان کے اپنے نامزد صدر اور بعض مشکوک پارٹی رہنماؤں کی خفیہ اطلاعات بھٹو کو پہنچایا کرتا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں آپ دیکھیں، ذوالفقار علی بھٹو نے جب ٹیک اوور کیا تھا، اس وقت حالات کیسے تھے؟ جنگ اسی وقت ختم ہوئی تھی، آدھا پاکستان ہاتھ سے نکل چکا تھا، تو اس وقت کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ کون کس کے لیے کام کر رہا ہے۔ پولیٹیکل سیل جو بنایا تھا ISI میں، وہ بھٹو صاحب نے ہی بنایا۔ جنرل ضیاء الحق کا دور بھی مختلف نہ تھا۔ اس دور میں پاکستانی خفیہ ادارہ ISI افغانستان میں جاری جہاد کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پر جانا جانے لگا، مگر ISI کے سیاسی سیل کے سربراہ کی حیثیت سے بریگیڈیئر امتیاز ضیاء مخالفین پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے۔ وہ جنرل ضیاء کی ہدایت پر پیپلز پارٹی کے بعض رہنماؤں سے بھی رابطوں میں رہے۔ جنرل ضیاء الحق اور ISI کہ یہ ایک جائٹ جو ڈیسیژن تھا کہ ہم نے رابطہ قائم کیا تھا، مثلا مخدوم امین فہیم صاحب سے رابطہ قائم کیا گیا تھا، بیگم نصرت بھٹو صاحبہ سے کراچی جیل میں میرا رابطہ ہوا، میں نے ان سے ملاقات کی اور 4-5 ملاقاتیں ہوئیں۔ بیگم نصرت بھٹو کو یہ آفر دی گئی تھی کہ اگر وہ مطلب صلح کر لیں تو بیگم مرتضیٰ بھٹو، شاہ نواز بھٹو وغیرہ بھی واپس آ سکتے ہیں، ان کے خلاف جتنے مقدمات میں وہ واپس ہو جائیں گے، اور ان کو پاور شیئرنگ میں بھی حصہ دیا جا سکتا ہے۔ ضیاء الحق صاحب نے جس انداز میں پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کیا، وہ تو تاریخ میں ہے کہ انہوں نے پتہ نہیں ہزاروں آدمیوں کو جیلوں میں ڈال دیا، کوڑے لگوائے، ہو سکتا ہے کچھ بہت سے لوگوں کو پھانسی تک لگوا دی، کسی نے کچھ پوچھا ہی نہیں، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی۔ بے نظیر صاحبہ کو تو سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا تھا۔ جنرل ضیاء الحق کی حکومت کے حادثاتی خاتمے کے بعد بھی فوج اور خفیہ اداروں کا کھیل جاری رہا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق 1988 کے عام انتخابات کے بعد بھی
بے نظیر بھٹو کو محدود اختیارات کی حامل حکومت دی گئی۔ ان کی حکومت ابھی اقتدار میں قدم جما ہی رہی تھی کہ ان کے خلاف عدم اعتماد لانے کے لیے فوج نے بے نظیر مخالف بریگیڈیئر امتیاز اور ISI کے میجر عامر کے ذریعے سیاسی جوڑ توڑ شروع کیا۔ تاہم سول خفیہ ادارے IB نے ہمت کرتے ہوئے اس سازش کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ ISI بطور ادارہ نہیں تھا، کیونکہ اس وقت جنرل کلو جو تھے وہ اس کے DG تھے ISI کے، تو کچھ افسرز جو تھے ان کو استعمال کر رہے تھے، MI کو استعمال کر رہے تھے۔ IB کے کچھ لوگوں نے یہ انفارم کر دیا بے نظیر کو، ان کی حکومت کو۔ پھر ایک میں نے باقاعدہ جو اس کو کہتے ہیں کہ ٹیپ ریکارڈنگ ہوئی اور سب کچھ ایکسپوز کیا، اور وہ ایک میرا جہاں تک خیال ہے کہ وہ ٹوٹلی ایک شیئر لک تھی بے نظیر کی کہ یہ واقعہ ہوا اور وہ بچ گئی۔